اس وقت عربستان میں عربستان ہی کہوں گا یا حجاز کہوں گا، اور کوئی نام مجھے اچھا نہیں لگتا. اس وقت عربستان میں ابھی بھی ایسے لوگ ہیں، عالم ہیں، فاضل ہیں، داعیہ ہیں، اسلام کی طرف بلانے والے، اور وہ تقریریں کر رہے ہیں کہ حکمراں کچھ بھی کرے، مکے کی حرمت پامال کرے یا مدینے کی حرمت پامال کرے یا اسلام کی حرمت پامال کرے یا قرآن کی حرمت پامال کرے، آپ کو اس کے خلاف لب کشائی کی اجازت نہیں ہے، چونکہ آپ بیعت کر چکے. آپ بیعت کریں گے تو باغی کہلائیں گے، اور آپ کا ذبح کیا جانا جائز ہوگا بلکہ واجب ہوگا. خدا کی قسم، جو فطرت انسانی اور ضمیر انسانی کے خلاف آواز ہو وہ قرآن کی آواز نہیں ہو سکتی. قرآن نے کہا ہے فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا فِطْرَةَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا. دنیا کے کسی ملک میں جا کے عوام الناس سے کہیے کہ حاکم جتنا بھی ظلم کرے تمہیں بولنے کا اختیار نہیں ہے، تنقید کا اختیار نہیں ہے. پورے کرۂ ارض پہ کوئی قبول کرے گا سوائے عربستان کے مسلمانوں کے؟ کیا اسلام ہے؟ کیا مسلمان ہے؟ کہ ظالم ہے، جابر ہے ایک شخص، معلوم ہے گناہ کر رہا ہے، معلوم ہے فتنہ برپا کر رہا ہے، معلوم ہے اقدار اسلامی پامال کر رہا ہے، حرمات الہیہ کو پامال کر رہا ہے. وہ حرمتیں جو اللہ نے قائم کی ہیں ان حرمتوں کو پامال کر رہا ہے. وہ حرمتیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قائم کی ہیں، ان حرمتوں کو پامال کر رہا ہے. نہیں، آپ اس پہ تنقید نہیں کر سکتے. آپ دیکھیں اس وقت عربستان تک کیا، ہمارے ہندوستان میں کتنے بڑے بڑے داعیہ موجود ہیں، داعیہ مقدس عالم، ان کے علم میں کمال میں، تقدس میں، خانقاہ نشینی میں، کسی چیز میں کوئی شبہ نہیں کر سکتا. لیکن ایک کلمہ اس وقت جو ظلم ہو رہا ہے عربستان کی سرزمین پر، اس وقت جو حرمات الہیہ پامال ہو رہے ہیں، کیا کوئی ایک کلمہ کسی نے کہا؟ کہیں سے آواز آئی؟ الداعیہ، اسلام کی طرف بلانے والے، یہ اسلام کی طرف بلانے والے ہیں یا کفر کی طرف بلانے والے ہیں؟ یہ عدل الہی کی طرف بلانے والے ہیں یا ظالموں سرکشوں کے ظلم کی طرف بلانے والے ہیں؟ مہریں لگی ہوئی ہیں، سروں پہ طائر بیٹھے ہوئے ہیں، بالکل ویسے ہی جیسے میدان خندق میں بیٹھے ہوئے تھے. ایک صلوات پڑھ دیجئے محمد والے. سروں پہ طائر ہیں. علم و تقوی کا بوجھ اتنا ہے کہ آنکھیں نہیں کھلتی، سر نہیں اٹھتا، خانقاہ سے قدم باہر نہیں نکلتا. ایسے ہی داعیہ تھے اس وقت بھی جنہوں نے سید الشہداء کے قتل کے محضر پہ دستخط کیے تھے، ایسے ہی تھے. بہرحال بہت سے حضرات اس آیت کو اور اس سے مشابہ آیتوں کو لے کر آتے ہیں. وہ خدا نے تو خود فرمایا ہے قل اللہم مالک الملک. آپ رسول اس طرح دعا کیجئے کہ تو مالک ملک ہے، اللہم مالک الملک، تو مالک ملک ہے. اور پھر تؤتی الملک من تشاء، جسے چاہتا ہے تو ملک عطا کرتا ہے، وتنزع الملک ممن تشاء، اور جسے چاہتا ہے تو ملک چھین لیتا ہے. اس کی تفسیر سے لے کر تعویل تک ایک عظیم سلسلہ ہے مطالب کا. اس میں کوئی شک نہیں کہ ظاہر سے لے کر باطن تک ہر قسم کا ملک، ہر قسم کا اقتدار حضرت حق سبحانہ و تعالیٰ کے پاس ہے، اس میں کوئی شک نہیں. سورہ تبارک الذی بیدہ الملک میں بھی ہے، تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر. بابرکت ہے وہ ذات
جس کے قبضہ قدرت میں پوری کائنات کا اختیار و اقتدار ہے، ملک ہے. تو ہر قسم کا ملک، ہر قسم کا اقتدار، ہر قسم کا اقتدار حق سبحانہ و تعالیٰ کے پاس ہے. لیکن ہر وقت، ہر مقام پر، ہر موقع پر وہ اپنا ہر قسم کا اقتدار استعمال نہیں کرتا. یہ ایک چیز ذہن عالی میں رہے، یہ بہت کلیدی مطلب ہے. ہر قسم کا اقتدار اس ذات حق کے پاس ہے، لیکن وہ ہر وقت، ہر موقع پر اپنا ہر قسم کا اقتدار استعمال نہیں کرتا. اگر ہر قسم کا اقتدار استعمال کرے تو یہ نظام مکمل طور پر نظام جبر ہو کے رہ جائے. اسی لیے نفاذ اقتدار کے مرحلے ہیں. اس کے پاس پوری قدرت ہے، پوری طاقت ہے، پورا ملک تا ملکوت اس کا اقتدار ہے، لیکن اس نے انسانوں کو اختیار بھی دیا ہے. اب اختیار و جبر کے تعلق سے یہ شعر مجھے بہت پسند ہے، متعدد بار پڑھ چکا ہوں، ممبر پر بھی اور مختلف مباحثوں میں بھی، پھر اس وقت زبان پر آ رہا ہے. استاد لکھنؤ شیخ امام بخش ناسخ لکھنوی کا شعر ہے، جو جبر و اختیار کے مضمون پر مجھے بہت ہی معنی خیز اور جامع اور دلاویز شعر معلوم ہوتا ہے کہ چلا عدم سے میں جبرن تو بول اٹھی تقدیر، چلا عدم سے میں جبرن تو بول اٹھی تقدیر، بلا میں پڑنے کو کچھ اختیار لیتا جا. تو اس نے ہمیں اور آپ کو اختیار بھی دیا ہے. یہ کیا اختیار دیا ہے؟ ظالم کو قبول کرنے کے لیے یا عدل کو برپا کرنے کے لیے؟ انسان اپنے روشن ذہن اور ضمیر سے جواب دے. اللہ سبحانہ و تعالی نے انسانوں کو جو تھوڑا سا بھی اختیار اس دنیا میں دیا ہے وہ ظلم کرنے کے لیے دیا ہے یا عدل قائم کرنے کے لیے؟ جواب دیں. ظلم کرنے کے لیے یا عدل قائم کرنے کے لیے؟ انصاف طلبی کے لیے یا ستم رانیوں کے لیے؟ حق نے جو اختیار دیا، اللہ نے جو اختیار دیا، اللہ نے جو قدرت دی، اللہ نے جو طاقت دی، اللہ نے جو آزادی دی، وہ آزادی باطل کی خدمت کے لیے دی ہے یا حق کی خدمت کے لیے؟ یہ سوچ کر فتویٰ دیں علماء اسلام کہ تخت اقتدار پر، کرسی اقتدار پر اگر یزید قابض ہو تب بھی وہ برحق چونکہ خلیفہ تھا، لوگوں نے اس کی بیعت کر لی تھی، اس لیے اس کے خلاف بغاوت جائز نہ تھی. جس نے بغاوت کی اس کا قتل کیا جانا جائز تھا. اس لیے حسین کے لیے مغفرت کی دعا کیجئے کہ اللہ انہیں معاف فرما دے. کیا ویژن ہے، کیا نقطہ نظر ہے، کیا اسلام ہے، کیا تفکر ہے. ایسا سیاہ تفکر کہیں نہیں دیکھا ہم نے. دنیا کی، پوری دنیا کی قوموں میں یہ تفکر رکھنے والے مسلمان ان سے زیادہ شقی کوئی نہیں ہو سکتا. ان سے زیادہ شقی کوئی نہیں ہو سکتا. خدا کی قسم اگر اس کرۂ ارض پر مسلمانوں سے بہتر کوئی قوم نہیں ہے تو مسلمانوں سے بدتر بھی کوئی قوم نہیں ہے. جو ان کے بہترین ہیں وہ بہترین ہیں، اور جو ان کے بدترین ہیں وہ بدترین ہیں. جو بہترین ہیں وہ بہترین ہیں. حق قائم کرنے والے، حق کی راہ میں جان دینے والے، اپنے لہو سے کلمہ لا الہ الا اللہ کی تحریر کو فروغ دینے والے، وہ بھی مسلمان ہیں. اور وہ بھی مسلمان ہیں جو اس وقت سے لے کر آج تک کہ اگر کرسی اقتدار پر کوئی ظالم و جابر ہو تو آپ اس کے خلاف کچھ کہیں نہیں، تنقید نہیں کر سکتے.
تنقید نہیں کر سکتے. غیر مسلم ملکوں میں رہ کر غیر مسلم حکمرانوں پر مسلمان تنقید کر سکتے ہیں، مگر اسلامی ملکوں میں رہ کر مسلمان حکمراں پر مسلمان تنقید نہیں کر سکتے. اللہ نے یہ اجازت نہیں دی، شریعت اسلام نے یہ اجازت نہیں دی. یہی لوگ جنت میں جائیں گے، یہی لوگ جنت میں جائیں گے. کیا کروں، منہ کا مزہ کچھ تلخ ہو رہا ہے. آپ حضرات ایک صلوات پڑھ کے شیرینی عطا فرمائے. ایک اور بلند صلوات پڑھ دیجیے. ٹھہریے بس چند جملوں میں آپ کا مجلسی ذوق اپنے حظ کو حاصل کرے گا. ہر قسم کا اقتدار حق سبحانہ و تعالی کے پاس ہے، لیکن وہ ہمیشہ ہر لمحہ اپنا ہر قسم کا اقتدار استعمال نہیں کرتا. اس نے مراتب قائم کیے ہیں. وہ اپنی مشیت کی طاقت و تدبیر اپنے منصوبے کی حفاظت کے لیے استعمال کرتا ہے، اور انسان کو اس نے اس دار ابتلا، دار امتحان اور دار آزمائش میں ایمان اور عمل کی آزمائش کے لیے آزادی دی ہے کہ دیکھیں تم ہماری دی ہوئی قوتوں کو، ہمارے دیے ہوئے اختیار کو، ہماری دی ہوئی آزادی کو ہمارے منصوبے کو مکمل کرنے کے لیے، آگے بڑھانے کے لیے استعمال کرتے ہو، یا اپنی نفس پرستیوں کے لیے، یا اپنی نفس پرستیوں کے لیے. لیکن انسان ظاہر ہے کہ ہوس پرست انسان، نفس پرست انسان جائز یا ناجائز طریقوں سے اقتدار تک پہنچنا چاہتا ہے. حق سبحانہ و تعالیٰ اس کی کوششوں کی راہ میں رکاوٹ ہمیشہ نہیں ڈالتا، ہمیشہ نہیں ڈالتا. جب ڈالنا ہوتا ہے ڈالتا ہے، ہمیشہ نہیں ڈالتا. لیکن ہمیشہ باطل اور سرکش اور طاغوت کے سامنے وہ اپنے ملکوت کو کسی کے پاس رکھتا ہے محفوظ، اور بار بار ایسا موقع سامنے آتا ہے کہ جب کرسی اقتدار پر، بظاہر کرسی اقتدار پر بیٹھنے والا تدبیر مسائل میں جب تھک جاتا ہے، ہار جاتا ہے، عاجز ہو جاتا ہے، تو اس کے در پہ آتا ہے جس سے اقتدار چھین لیا تھا، مگر آتا اسی کے در پر ہے کہ آپ کے بغیر مسئلہ حل نہیں ہو سکتا. اور جب مسئلہ حل ہوتا ہے تو کہتا ہے کہ میں تو ہلاک ہو جاتا اگر آپ نہ ہوتے. اب دو اقتدار ہے، ایک وہ اقتدار جو عاجزی کا اعتراف کر رہا ہے، ایک یہ خاکسار جو قدرت کا اظہار کر رہا ہے. بتاؤ یہ ملکوت کس کے پاس ہے جسے اللہ نے عطا کیا ہے؟ الہی عطا کس کے پاس ہے؟ اس عاجز کے پاس جو بظاہر سرکش ہے، یا اس خاکسار کے پاس جو تواضع اور خاکساری کے ساتھ زندگی بسر کر رہا ہے، بو ترابی کے ساتھ زندگی بسر کر رہا ہے، لیکن جب بھی کوئی مدد کے لیے آتا ہے تو مدد کرتا ہے، مسئلوں کو حل کرتا ہے، چاہے علمی مسئلے ہوں چاہے تکوینی مسئلے ہوں. ذہنوں میں زلزلہ آ رہا ہو تو دور کرتا ہے، زمین کو زلزلہ آ رہا ہو تو دور کرتا ہے. یہ ہے جسے اللہ ملکوت عطا کرتا ہے، یہ ہے جسے اللہ ملک عطا کرتا ہے. مجھے بتائیں ملک فرعون کے پاس تھا یا خضر کے پاس؟ الہی ملک کس کے پاس تھا؟ مجھے بتائیں الہی ملک، خدا داد ملک و اقتدار کس کے پاس تھا؟ قیصر و کسریٰ کے پاس یا در یتیم عبداللہ کے پاس؟ مجھے بتائیں خدا داد ملک کس کے پاس تھا؟ باغی شام کے پاس یا علی مرتضیٰ کے پاس؟
کس کے پاس تھا؟ ہاں یہ تاریخ، یہ مسئلہ بحث طلب ہے. قل اللہم مالک الملک، خدا اپنی مشیت سے جو ملک عطا کرتا ہے کسے عطا کرتا ہے؟ ظالموں کو، جابروں کو، جفاکاروں کو، ستمگاروں کو. خدا اپنی عنایت سے جسے ملک عطا کرتا ہے، اپنی مشیت سے جسے ملک عطا کرتا ہے. وہ کون سا ملک ہے جو وہ عطا کرتا ہے؟ یہ ظاہری ملک، یہ زمینی اور زمانی اور آنی اور فانی ملک، یا وہ باقی اور جاویدانی ملک کہ جس ملک کی قوتیں یہ ظاہری لمحات اس کا احاطہ نہیں کر سکتے. وہ ملک. بہت سے لوگ معجزات کا انکار کرتے ہیں، وہ معجزات بھی یہاں سے جڑے ہوئے ہیں، مسئلہ ولایت بھی یہاں سے جڑا ہوا ہے. لیکن اب دامن وقت میں گنجائش نہیں ہے. اگر وقت رہا تو انشاءاللہ کل یہ بحث آگے بڑھے.